یہ وہ اسٹریٹجک پولیٹیکل سائنس کے ایشوز ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. اور ایک ایگزامپل میں اپنے ڈیفنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گزشتہ 24 گھنٹے میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ طارق رحمان جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنگلہ دیش کے بن رہے ہیں. ان کی جماعت نے 2/3 اکثریت لی ہے, 209 سیٹیں انہوں نے لی ہیں. اور 16 فروری کو جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی پاکستان میں کہ عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنے یا ان کا ایگزامینیشن ہو, تو 16 فروری کو طارق رحمان بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بن کے اس خطے کے اندر بنگلہ دیش, ہندوستان, چین اور مغرب کے ساتھ جو امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں بنگلہ دیش کے مستقبل کے, وہ طارق رحمان کرنا شروع کریں گے. اور یہ طارق رحمان صاحب 2008 میں بنگلہ دیش سے فرار ہو گئے. جب ایک جیل سے وہ نکلے اس کے بعد سے وہ برطانیہ چلے گئے علاج کا کہہ کے, پھر وہ علاج ان کا کبھی ختم نہیں ہوا. اب عمر ان کی 60 برس ہوئی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب سے 16 سال پہلے ان کی عمر کیا 44 برس کی ہوتی. تو 44 برس کی عمر میں انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ میری اب صحت ٹھیک نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں جیل میں بڑا ٹارچر ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے BNP جو ہے اس کو رن کیا, اس کو انہوں نے آرگنائز کیا, اس کی ساری اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی, اس کے الیکشن کے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے, اس کا بائک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے وہاں لابسٹ فرمز ہائر کیں اپنی پارٹی کے لیے, انہوں نے اپنی بھی ایک لابسٹ فرم اور کنسلٹنگ فرم بنائی, اور اب وہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی آپ نظر رکھا کریں, اس کے اندر سے مطلب آپ خود جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ میونخ میں جہاں جنرل عاصم منیر ہے وہاں کیا کیفیت ہے. وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں, جہاں یورپ کے 3 جو بڑے ملک ہیں جو بنیادی طور پہ یورپین یونین جب تھی, جب برطانیہ اس کا حصہ تھا, تو اس کے روح رواں ہیں. برٹش پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر نے, فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے, اور جرمن چانسلر جو ہیں فریڈرک مرز نے الگ الگ بھی اور اکٹھے کھڑے ہو کے بھی یہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کے اوپر ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اور ہمیں یورپین پاورز کو ایک جوائنٹ کامن ڈیفنس اسٹرکچر جو ہے اس کو بلڈ اپ کرنا ہوگا. اب اللہ کرے کہ یہ چیز ان کو یورپین ڈیفنس فورس کی طرف لے جائے, جس کا تمام خاکہ موجود ہے کہ 3.5 لاکھ کی ایک فورس ہونی چاہیے جس میں یہ تینوں کنٹریز کنٹریبیوٹ کریں گے. چوتھا اور پانچواں جو بڑا کنٹری ہے اس میں اسپین اور اٹلی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اگر ایسا یہ کر سکے, اگر انہوں نے ایک ملٹری آرگنائزیشن ایسی کھڑی کر لی جوائنٹ ڈیفنس کی, تو پھر یورپ بھی ایک بار پھر دنیا کے نقشے کے اوپر ایک اسٹریٹجک پاور پلیئر کی حیثیت سے ایمرج کر سکے گا. اب جتنا ہم فوج کے خلاف بولتے ہیں اس میں مجھے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب تک کسی پولیٹیکل بلاک کے پاس ایک طاقتور فوج نہیں ہوتی اتنی دیر تک, اب یعنی یورپ کو ایک طاقتور فوج چاہیے, وہ ہوگی تو پولیٹیکل ماسٹرز کے کنٹرول میں, لیکن فوج ان کے درمیان میں ایک کمپیٹیبلٹی پیدا کرے گی ڈیسیجن میکنگ کی, اور اس میں ایک حد تک سینٹرلائزیشن کا ایلیمنٹ اس میں آئے گا. اس میں بھی ڈسکشن کروں گا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ. وہاں پہ امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے میونخ میں ایک ڈفرینٹ پوزیشن لی. انہوں نے یورپ کی طرف کانسیلیشن کرنی چاہیے. اس سے پہلے 1 برس پہلے اسی سیکورٹی کانفرنس میں جو وائس پریزیڈنٹ JD وینس آئے تھے, تو انہوں نے یورپ کو لیکچر دیا تھا کہ تم لوگوں کی امیگریشن پالیسیز بڑی خراب ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ لوگ روک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ سو آن. لیکن مارکو روبیو نے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پوزیشن لی. انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ مارکو روبیو اور JD وینس دونوں پوٹینشیل پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہوں گے 2028 کے پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے, اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. اب ایک کوئکلی